اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ رد الحاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی خدمت میں مختلف جو سوشل میڈیا پر موجود اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں وہ پیش کر کے جواب دیے جاتے ہیں بعض اوقات۔ آج ایک اور مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ معمولاً آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ان جیسی ابحاث کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حتماً آپ نے کہیں کلپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال امتحان کیوں لیتا ہے، خدا کو کیا ضرورت پیش آئی ہے امتحان لے۔ خب اگر خدا نے امتحان لینا ہی تھا تو پھر امتحان جو ہے وہ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر اس کی مختلف مثالیں دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر اسکول کے اندر امتحان لیا جائے تو سب کو ایک ہی ٹیکسٹ بک ایک ہی بک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، پیپر بھی ایک جیسا ہی سب کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور امتحان کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو امتحان وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا امتحان اور طرح سے، غیر مسلمانوں کا امتحان اور طرح سے، اور اس طرح کی تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ خوب طولانی ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ خدا جو ہے وہ امتحان کیوں لیتا ہے، کیا ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر خدا جو ہے وہ امتحان اگر لے رہا ہے تو ایک جیسا کیوں نہیں ہے، امتحان مختلف جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں ملحدوں کے اندر اور بعض اوقات ایک عام انسانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خدا کو اپنے ساتھ مقایسہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی کو محور بناتا ہے پہلے، پھر جو ہے خدا کو اس پر پرکھنا شروع ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں تو ایسا ہوتا ہے، خدا بھی یہی کر رہا ہے، پس خدا جو ہے وہ انسانوں جیسا ہے، خدا جو ہے پس محدود ہے، خدا کے اندر پس نقص موجود ہے، یا اس طرح کی پھر نتائج جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو حتماً ذہن کے اندر رکھیں، خدا بند متعال جس کا اسلام قائل ہے اور جس کا تعارف اسلام کرواتا ہے، عقل سلیم انسان کی جس خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ خدا ایک کمال رکھنے والا خدا ہے، یعنی خود کمال ہی وہی ہے، جتنے بھی کمالات اس کائنات میں موجود ہیں اسی کے ہیں، کمال مطلق ہے وہ، کسی قسم کا نقص عیب اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا وجود لامحدود، اس کی صفات لامحدود، وہ عالم مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی حیات جو ہے وہ فرق کرتی ہے ہماری حیات سے، ہماری حیات محدود ہے، اس کی لامحدود۔ تو جب وہ حقیقت ہی ہٹ کر ہے، انسان کے ساتھ اس کا مقایسہ بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو اصول موجود ہیں تو اس کو محور بنا کے اب خدا کے کاموں کو جو ہے وہ نہیں پرکھ سکتے۔ اگر آپ پرکھیں گے تو ہمیشہ غلط نتیجے تک پہنچیں گے، جس طرح کے چلا آ رہا ہے، اور ملحدین یہی غلطی کرتے ہیں اور پھر انہی فیلسی سے استفادہ کرتے ہوئے جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا امتحان کیوں لیتا ہے؟ مثلا انسان اگر امتحان لیتا ہے تو معمولاً چونکہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے یہ جو انسان ہے، یہ انسان واقعاً میرے لیے مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے، یا منافقت میرے ساتھ کر رہا ہے، مجھے علم نہیں ہے، میں اس کے دلوں کے راز نہیں جانتا، میں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر پاتا، تو کیا کرتا ہوں؟ پھر ایک امتحان لیتا ہوں، اور امتحان کرنے کے بعد مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے۔ لیکن خدا بند متعال تو ایسا نہیں ہے، خدا تو ہر چیز کا عالم ہے، خدا تو جو چیز مخفی ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو چیز ظاہر ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں موجود ہے سب کا علم رکھتا ہے، بکل شیء علیم ہے، کہ ایک درس کے اندر جو ہے میں نے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ہر چیز کا جب وہ علم رکھتا ہے تو پھر یہ والی تحلیل کرنا کہ خدا بند متعال امتحان اس لیے لیتا ہے کہ خود جان سکے، یہ ایک بچگانہ سوچ ہے اور خدا کے بارے میں صحیح طریقے سے علم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اپنے اوپر قیاس کر لینا خدا کو، اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ آپ امتحان لینے کو
جو ہے یہ سمجھیں کہ وہ جاننا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ خدا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، اب معمولاً دیکھیں اپنی زندگی میں بھی ایک انسان جو ہے وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتا ہے، تھوڑی مہارتیں حاصل کر لیتا ہے، تو اپنے اندر وہ پھر ایک یہ چیز احساس پیدا کر لیتا ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، میرے اندر تو بہت زیادہ مہارتیں آ گئی ہیں۔ تو جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو انسان ٹیسٹ لیتا ہے اس کو۔ اب یہ ٹیسٹ جو لیا جا رہا ہے وہ اس کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے کے مطابق ابھی نہیں بنے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو میں اس وقت پورے پاکستان کا ایک ماہر ترین انسان بن گیا ہوں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بات درست نہیں۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ میں بڑا شجاع بہادر انسان ہوں، میں ہر پہلوان کو چت کر دوں گا، اب جب وہ کشتی کے میدان میں اترتا ہے، اچھا دوسرے لوگ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس طریقے سے نہیں، وہ کہتے ہیں چلیں آپ کے اس دعوے کو جو ہے نا وہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کشتی کا میدان لگاتے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک پہلوان کو لا کر جو وہ کشتی کرتا ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم اپنے دعوے میں ٹھیک نہیں ہو، یہ کشتی کا میدان لگتا ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو دعویٰ کر رہا تھا وہ غلط تھا، میں ایسا نہیں تھا۔ تو خداوند متعال بعض اوقات امتحان لیتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک میدان مل جاتا ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خدائی کام کر رہا ہوں، میں مخلص ہوں، آیا واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب وہ امتحان میں پڑتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا سچا نہیں ہوں۔ پس خدا اتمام حجت کے لیے انسانوں کی جو ہے وہ انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان ایک مرتبہ انسان کا لیا جاتا ہے، خود انسان کے اندر بہت ساری استعدادیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں انسان کو اگر آپ دیکھیں شروع ہی سے، ایک جانور کا بچہ متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ولادت کے کچھ ہی منٹ کے بعد اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کام کرنے لگ جاتا ہے خود بخود، کھانے کے لیے بھی جو چیز بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان جو ہے ایسا نہیں ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کافی عرصے تک اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضروریات کو حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے وہ تربیت کرنے کا کہا گیا ہے اور وہ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنی پوری زندگی کو ملاحظہ کرنا شروع کر دے تو اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ اس دنیا میں آ کر بنتا ہے۔ شروع میں بالکل کورا ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی مہارت ہوتی ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کسب کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو ہم اپنی اسلامی تعبیرات کے مطابق یہ کہتے ہیں انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو مختار بنایا گیا ہے، اپنے ارادے سے انتخاب کرنے والا بنایا گیا ہے، مجبور کر کے نہیں بھیجا گیا اس کو کہ تم نے ہمیشہ جو ہے جو نیک افعال انجام دینے ہیں اور سختی سے، اور اس کو یعنی اس طریقے سے نیکی والا فعل انجام دلوایا جائے کہ وہ کبھی برائی کی طرف کھینچ کے چلا ہی نہ جائے، تو وہ مجبور آدمی ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو بھیجا عقل دے کر، ارادہ دے کر، انتخاب کی قدرت دے کر کہ اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے، جیسے قرآن کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے سبیل راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی، رہنمائی کر دیا آپ کی، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا، یا تم شکر کرو اللہ کے راستے پہ چلو، وَإِمَّا كَفُورًا، یا کفر کا راستہ اختیار کرو، کفران نعمت کر دو، اس ہدایت کو اگنور کر دو۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے۔ تو اب انسان کی پاس ایک اصل موجود ہے کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی ہے، اس کی پہلی زندگی سے لے کر اس کے مرنے تک یہ اصل اس کے ساتھ رہنی ہے، اس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہونی ہے، اور خداوند متعال بھی یہ چاہتا ہے۔ تو اب انسان جب ارادے کی قوت لے کر آیا ہے، انتخاب کی قدرت لے کر آیا ہے، اور اس نے خود کسب کرنے ہیں فضائل کو، اچھائی اور برائی کا راستہ خود اس نے چلنا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے کھینچ کر اس کی طرف جو ہے وہ لے کر نہیں جانا، مجبور کر کے نہیں لے کر جانا ہے۔ تو اب خداوند متعال نے جب ایسا انسان بنایا تو اس کے اندر بہت ساری استعدادیں رکھی ہیں۔ تو انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس مادی دنیا کے اندر غافل ہو جاتا ہے،
اپنی استعدادوں کو پہچان نہیں پاتا، اپنی استعدادوں کو نکھار نہیں پاتا، اپنی استعداد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سختیوں میں پڑتا ہے، مصیبتوں میں پڑتا ہے، تو انسان کے اندر وہ چھپی ہوئی استعدادیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ انسان جو ہے بہت ساری استعدادوں کی طرف جو متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی اپنے ارد گرد بلکہ اپنی ہی زندگی کے اندر تدبر و تفکر کر کے دیکھیں تو آپ کو کتنے مورد آپ کی زندگی کے اندر نظر آ جائیں گے کہ کہاں آپ مصیبت میں پھنسے تھے اور وہاں پر آپ نے اس طریقے سے اپنے لیے راستہ بنایا اور ایسی استعداد ابھر کے سامنے آئی ہے کہ آپ خود حیران تھے، اور انسان پھر اپنی اس استعداد کو، اس طاقت کو استفادہ کرتا ہے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ تو اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس یہ استعداد خدا پہلے سے جو ہے اس کو ظاہر کر کے انسان کو دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، انسان کو کبھی بھی آپ یوں مجبور کر کے جو ہے کوئی فعل انجام نہیں دلوانا ہے، انسان نے آہستہ آہستہ تجربے کے ذریعے ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا امتحان کا جو ایک فلسفہ اور علت اور سبب ہے وہ خود انسانوں کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ استعدادیں ہیں وہ شکوفا ہو جائیں، وہ ابھر کے سامنے آئیں، اور پھر جو ہے وہ انسان اس استعداد سے جو ہے وہ استفادہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ یوں کہہ لیں کہ فلسفے جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں انسان کے، آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے معنوی درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو مادی جو ہیں وہ پہلو بیان کیے ہیں جس کو انسان جو ہے وہ اپنی ہی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن امتحان جو ہے اس کا ایک فلسفہ اس کے معنویات کے ساتھ بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، اپنے اس معنوی سفر کو تیزی سے طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے۔ یہ ایک نقطہ میں مزید وضاحت کر دوں اس امتحان کے اندر۔ دیکھیں، جب امتحان کا ایک فلسفہ معنویات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ جو میٹریلسٹک سوچ رکھتے ہیں، یہ جو ملحد ہوتے ہیں، یہ اس کو متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف مسخرہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، معنویات جائیں، آخرت، معنویت اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہے مادی دنیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے، اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اندھے عقیدے کے اندر چلے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فقط اور فقط یہی مادی حقیقت ہے، اور یہ کائنات بھی ہے، اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، اور سب کی سب حقیقتیں اسی میٹر کے اندر خلاصہ ہو جاتی ہیں۔ خوب مختلف درسوں میں اس کی طرف اشارہ ہوا، جواب دیا اس کا، آگے بھی چل کے کسی نہ کسی اعتراض کے ضمن میں، سوال کے ضمن میں مزید وضاحتیں آتی رہیں گی، اور اس بات کو ہم نے ثابت کیا ہے، مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بھی علماء اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں، اور عقلی اور قانع کنندہ جو ہیں جواب دیے جا رہے ہیں کہ نہ تو انسان اس بدن کے اندر اور اس برین کے اندر جو ہے خلاصہ ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ دنیا جو ہے اس ظاہری دنیا کے اندر خلاصہ ہوتی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے اور انسان کی ایک اور حقیقت ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوب اس کے اپنے دلائل ہیں، انشاءاللہ اپنی جگہ پر تفصیل سے اس کے اوپر تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو جب اب دعویٰ یہ ہے اسلام کا، اور انسان کی حقیقت روحانی ہے، اور ایک اس دنیا کے بعد بھی اور دنیا ہے، تو اب انسان نے تیار ہونا ہے۔ مثلا دین کے اندر جو ہے وہ مختلف تعبیریں ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور میں نے ایک درس کے اندر تفصیل سے اس بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ جب اس سوال کا جواب دیا تھا کہ خدا کیوں آخرت میں سزائیں دے گا، حالانکہ وہ جو ہے عادل ہے، حالانکہ وہ جو ہے وہ رحمت، رحیم و رحمان ہے، تو کیسے ایک رحمان ذات جو ہے وہ اتنا دردناک جو ہے وہ عذاب دے؟ تو وہاں پر جواب دیا تھا کہ انسان کی اس زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال ہی اس کے لیے عذاب ہیں، کہ آیات بھی بیان کی تھی، اور ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ انشاءاللہ کسی اور سوال کے ضمن میں مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ آ جائے گی۔ بس یہ دنیا کے اندر جو عمل انجام پا رہے ہیں، یہ اعمال، اس کا باطن جو ہے آخرت ہے۔ آخرت کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس دنیا سے بالکل ہٹ کے ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ آپ ایک عمل کرو، دیکھی جائے گی بعد میں جائے نا، یہی عمل آپ کی آخرت ہے، جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ خوب اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ تو اب انسان چونکہ ایک روحانی پہلو بھی رکھتا ہے، تو اب
امتحان جو ہے انسان کی ان معنویات کے اندر اس میں درجات کو بلند کرتا ہے، کیونکہ اس مادی دنیا کے اندر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ اگر دیندار ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ جب مادی نعمات کے اندر غرق ہو جاتے ہیں تو کیا خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ اکثر اوقات توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی نعمت چھنتی ہے، جب نعمت ختم ہوتی ہے، جب انسان سختی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان جو ہے متوجہ ہوتا ہے خدا کی طرف، انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان کا جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں سب کچھ ہوں، لیکن جب بیماری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، صحت میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اتنا محتاج ہوں کہ اپنی صحت کو باقی نہیں رکھ سکتا، اتنا محتاج ہوں اپنی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی اس لاچاری، اس نقص کو جو ہے احساس کرتا ہے، اور جب اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ذات کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، اور یہ ہر چیز اس کی ہے، سلامتی اس کی ہے، یہ وجود اس کا ہے، یہ نعمات اس کی ہیں۔ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے؟ یہ انسان جب امتحان میں مبتلا ہوتا ہے، جب آزمائش کے اندر پڑتا ہے، تو یہ ایک توجہ جو ہے یہ ایک فلسفہ امتحان کا ہے، اور انسان نے یہ امتحان پاس کرنے اس وجہ سے چونکہ مختار ہے، اس نے اختیار کو قبول کیا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو سامنے رکھیں تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اختیار میرے لیے عذاب ہے، اپنے مرضی سے فیصلہ کرنا میرے لیے جو ہے وہ غلط ہے، یہ کیوں مجھے اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے والا بنایا؟ نا، آپ دیکھیں سب سے بہترین اور بڑا نعرہ جو اس وقت کی بشریت لگا رہی ہے، آزادی ہے۔ آزادی کیا ہے؟ میرا جو دل چاہے میں کروں، ایک یہ آزادی مانا کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کا کروں، یعنی مختار ہونا، اپنے ارادے سے عمل انجام دینا، اس کو وہ اپنے لیے سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے۔ تو جب سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے تو اب یہ توقع کرنا کہ خداوند متعال جو ہے ان کو اس طریقے سے مجبور کر کے نیکی کے راستے پر چلائے کہ پھر اس کا اختیار ختم ہو جائے، یہ غلط ہے۔ خداوند متعال نے انسان سے یہ تقاضا کیا ہے اور انسان کو بنایا ایسے ہے کہ میں تجھے اختیار اور ارادہ دے کر بھیج رہا ہوں، راستہ تم نے انتخاب کرنا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ تو اور بہت سارے فلسفے ہیں اس طریقے سے، اگر آپ توجہ کرتے جائیں، سوچتے جائیں، تو آپ کو بہت سارے فلسفے جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک جیسا امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو استعدادیں ہیں، انسان کی جو ظرفیتیں ہیں وہ مختلف ہیں، ایک جیسا انسان تو نہیں ہے۔ بہت سارے انسان جو آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد مختلف استعداد رکھنے والے ہوتے ہیں، تو جیسا انسان ہوگا، جیسی اس کی ظرفیت ہوگی، اس سے اسی قسم کا امتحان لیا جائے گا۔ اور یہاں پر پھر ایک اور نقطہ واضح ہو جاتا ہے، امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ فقیر رہیں، امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئے گی تو وہ امتحان شمار ہوگی، نا، امتحان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزمانا ہے، اور یہ آزمانا خدا ہر چیز کے ذریعے کر سکتا ہے۔ خداوند متعال پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، امیروں کا جو امتحان ہے وہ پیسہ ہے، پیسہ دے کر آزماتا ہے کہ تمہیں مادی نعمت سے نوازا ہے، کیا تم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو یا کفران کرتے ہو؟ اگر تم نے ان پیسے کو غریبوں کے لیے خرچ نہیں کیا، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کیا، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو یہ امتحان ہے اس کے لیے، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ الہی انسان نہیں ہے، برا انسان ہے۔ اولاد دے کر خداوند متعال جو ہے وہ آزمائش لیتا ہے کہ کیا تم اس اولاد کی تربیت صحیح کرتے ہو؟ اولاد لے کر پھر امتحان لیتا ہے، اسی طریقے سے پیسہ لے کر بھی امتحان کرتا ہے۔ بس یہ مطلب اور صحت مند انسان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ میں اگر صحت مند ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی امتحان میں نہیں ہوں، نا، صحت مند زندگی جو گزار رہا ہوں یہ بھی امتحان ہے کہ میں اس صحت سے صحیح استفادہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس صحت کو میں معاشرے کے لیے مفید بنا رہا ہوں یا نہیں بنا رہا۔ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ امتحان کے اندر آتی ہیں۔ بس امتحان فقط یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نادار ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے تو وہ امتحان کے اندر پایا جاتا ہے، نا، ہر انسان اپنی امتحان کی زندگی گزار رہا ہے، خوشحال ہے تب بھی امتحان کی حالت میں ہے، اگر وہ غمگین ہے تب بھی بری امتحان کی حالت میں ہے، اگر پیسے والا ہے، دولت میں غرق ہے تب بھی امتحان کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اگر نادار ہے تب بھی امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں تو امتحان جو ہے ہر انسان کا اس کی ظرفیت کے مطابق لینا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ خداوند متعال نے ایک اور قانون رکھا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی انسان تک حقیقت نہیں پہنچتی ہے تو اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے لیا جائے گا۔
کو بعض اوقات یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام اگر اتنا عالی دین تھا، بہترین دین تھا، خدا نے ہر انسان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا کیوں نہیں؟ تو خدا تو چاہتا تھا پہنچانا، اپنے نبی بھی بھیجے۔ یہ انسان ظالم تھا، انسان ہی تھا کہ جو رکاوٹیں کھڑا کرتا رہا اس کے اندر، اسلامی تعلیمات کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا، رکاوٹیں بن گئی۔ لیکن پھر بھی خداوند متعال پھر اس طرح سے قانون نہیں بناتا کہ میں نے تو یہ چاہا تھا، خود انسانوں نے روکا ہے ہدایت کا راستہ، لہٰذا میں ہر انسان کو جو ہے اگر اس نے اسلام پہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا یا اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ نہ، خداوند متعال رحمان ہے، رحیم ہے، مخلوق سے، اس کی ماں باپ سے کہیں درجے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت جو ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ کبھی بھی بلا وجہ عذاب میں مبتلا جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ افراد کے جن تک حقیقت نہیں پہنچی ہے، تو اسلام ان تک نہیں پہنچا، اسلامی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی ہیں، تو ان کا حساب و کتاب خداوند متعال کے اوپر ہے۔ خداوند متعال جو ہے ان کو عذاب سے نجات دے دے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اور لہٰذا امتحان کی صورتحال جو ہے کوئی اتنی زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ سخت نہیں ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہ پائے۔ ہاں، اس مادی دنیا کے اندر انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے، خدا سے توجہ ہٹا دیتا ہے، دینی تعلیمات سے جہالت جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر اس قسم کے سوالات، لیکچر اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد انسان جو خدا کا اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے اس کا، خدا یہ کیوں کر رہا ہے، تو اس طرح کے سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام بیان کردہ مطالب کو اور اس کے علاوہ بھی آپ تدبر تفکر کریں، خود قرآن کو جا کے پڑھیں، خود آیات کا ترجمہ پڑھیں جا کر، تو آپ کو بہت سارا جو ہے بہت سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے یعنی ظاہر ہوتے ملیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا، اور اس قسم کے سوالات آپ کو متاثر نہیں کریں گے۔ اس کے اندر اور تفصیلی گفتگو ہے کہ انشاءاللہ سوالات مختلف آپ کے جو ہیں اس کے ضمن میں ان کی وضاحت بیان کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔